السلام علیکم میرے عزیز طلباء و طالبات، امید کرتی ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو علم کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بچوں، ہم کیا پڑھے تھے پچھلی کلاس میں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم کہاں تک پڑھے تھے؟ فرسٹ سے یہاں تک پڑھے تھے نا، تو ہم اس کو ڈسکنٹینیو کر دیے تھے، ہے نا، کیونکہ بہت زیادہ ویڈیو ہے نا، طویل ویڈیو ہم نہیں بھیج سکتے تھے، تو اس کی وجہ سے ہم اس کو ڈسکنٹینیو کرے تھے۔ تو ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، لیکن میں آپ کو کچھ نعت بھی پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں، جو مجھے بہت زیادہ سنانا دل بول رہا ہے میرے کو۔ اگر آپ کلاس میں رہتے تھے تو میں آپ کو اور زیادہ اچھا سمجھانے کی کوشش کرتی تھی کہ یہ لیسن کتنا پیارا لیسن ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر تھے، جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہر پیغام دنیا میں مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ بھیجتے تھے پیغام۔ بہت ہی پیارا لیسن ہے بچوں یہ۔ تو دیکھتے ہیں ہم کیا پڑھتے ہیں، کون سی نعت پڑھیں گے۔ ایک منٹ ٹھہریے، میں بتاؤں گی۔ درود ان پر، سلام ان پر، یہی کہنا خدا کا ہے، خدا کے معبود کا یہ مرتبہ صلی اللہ کا ہے۔ مبارک ہو شہ عالم، ذرا تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر خلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ فاصلوں کو تکلف ہو ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، بندگی کا قرینہ بدل جائے گا، اور گلیوں میں حسداً بھٹک جائیں گے۔ تو بچوں، میں یہ اسی لیے پڑھ رہی ہوں نعت کہ آپ کو بھی ہے نا نعت پڑھنے میں دلچسپی ہونی چاہیے۔ جیسے کہ ہم دنیا کے لیے ہے نا انگلش پڑھ رہے ہیں، کوئی ہے نا تیلگو پڑھ رہے ہیں، کوئی اردو پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارا سب سے اصل مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا؟ صرف دین کو پھیلانا اور نیک کام کرنے کا ہی ہمارا مقصد ہے۔ تو چلیں ہم یہاں دیکھیں گے، جو ڈسکنٹینیو ہوا تھا لیسن وہ پڑھتے ہیں۔ عرب کے معزز لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و احترام کرتے تھے۔ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ صادق اور امین کا مطلب کیا ہے؟ صادق سچ بولنے والا، اور امین امانت رکھنے والے کو کہتے ہیں۔ امانت یعنی کسے کہتے ہیں امانت؟ جیسے کہ میں آپ کو کوئی ہے نا کچھ چیز رکھنے کے لیے دی ہوں، میں جیسے کہ میں پیسے ہی دی ہوں، سمجھ جاؤ، تو اس کو آپ کیا کریں، میم ہمیں کو دے دیے نا، ہمیں خرچ کر لینا، ویسا نہیں، میں نیکسٹ ٹائم آپ کو پوچھوں گی تو کیا آپ اس کو ہے نا تھوڑے پیسے تھوڑا خرچ کر لے کے دیں گے؟ اگر وہ خرچ کر لیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ امانت میں خیانت ہو جائے گی۔ اگر آپ خرچ نہیں کر کے جوں کا تو آپ مجھے واپس لوٹا دیں گے تو وہ کیا ہے؟ امانت دار کہلائیں گے۔ یعنی جو آپ دیے تھے میرے کو، میں جو آپ کو دی تھی وہ آپ واپس جوں کا تو لوٹا رہے، اس لیے ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ امانت دار کہہ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کیا کہتے تھے؟ صادق اسی لیے کہتے تھے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی خوبیاں ہیں، جن میں سے میں نے ایک واقعہ سنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ وہ جب راستے سے چلتے تھے تو
ایک عورت رہتی تھی، یہودی کچھ عورت تھی، اس کا نام مجھے یاد نہیں ہے. تو وہ عورت ہے نا روز ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں جب بھی وہ آتے تھے ان کے اوپر کچرا پھینکتی تھی. ایک دن ایسا ہوا کہ وہ عورت کی ہے نا طبیعت خراب ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہے نا ملنے کے لیے گئے. ارے کیا بات ہے، آج میرے اوپر وہ عورت نے کچھ کچرا ہوئے نہیں ڈالا، کیا بات ہے، کوڑا نہیں پھینکا، تو چلے دیکھتے ہیں بول کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے، وہ عورت کے پاس گئے تو اس کو پوچھا، ارے آپ تو میرے کو ہے نا روز ہے نا میرے اوپر کچرا پھینکتے تھے، آج کیوں نہیں پھینکے؟ تو ارے ان کی طبیعت خراب رہنے کی وجہ سے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم ہے نا ہمارے خاندان میں کوئی بھی کسی کی بھی طبیعت خراب ہوئے تو ہم ان کو ملنے جانا، مزاج پرسی کرنے جانا ضروری ہے. دین اپنے کو یہ بھی ایک بات سکھاتا ہے. تو ایسی کئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی کہ وہ ہر ایک کام ہے نا اللہ تعالیٰ کے حکم کے تعلق سے کرتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھنے لگے، اسی لیے عرب والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین بھی کہنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سب کے لیے درد تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو ستاتے نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی نکاح حضرت خدیجہ کے ساتھ ہوئی. حضرت خدیجہ بہت ہی نیک اور خدا پرست عورت تھیں. وہ ایک بیوہ خاتون تھیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہوئے تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلتے تھے اور لوگوں کو بھی اللہ کی طرف بلاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں. جو اللہ پر اور مجھ پر ایمان لائے گا اور نیک کام کرے گا اور جنت میں جائے گا وہ جنت میں جائے گا. جو اللہ کی ذات سے انکار کرے گا اور برے کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں ڈال دیں گے. یہ ہم بھی جانتے ہیں نا بچوں کہ ہم جو برے کام کریں گے اللہ تعالیٰ تو ہم کیا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ میں ڈال دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال کے تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، ان کو اللہ کا پیغام سناتے اور پہنچاتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے، تبھی سے ہجری سنہ جاری ہوا. ہجرت یعنی ایک مقام سے دوسرے مقام کو جانے کو کیا کہتے ہیں، ہجرت کہتے ہیں. تبھی سے ہجری سنہ جاری ہوا یعنی مکے سے جو کوئی بھی ہے نا عمرے کے لیے ہے نا حج کے لیے جاتے ہیں تو وہ مکے سے ہوتے ہوئے مدینہ کو بھی جاتے ہیں. اسی لیے ہجری سنہ جب سے جاری ہوا وہاں بھی آپ نے دین کی دعوت دینے و تبلیغ کرنے کا کام کیا اور مسجد نبوی کی تعمیر کروائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جا کر ہے نا دین کی دعوت دیے. سب انسان جو بھی مسلمان تھے ان لوگوں کو ہے نا دعوت دیے، جو بھی غیر مسلم تھے ان کو بھی، یہودی وہ بھی نصرانی جو کوئی بھی تھے ان لوگوں کو دعوت دیے کہ جو بھی دین کے غدار تھے ان کو دعوت دیے کہ آؤ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پیغام سنایا ہے قرآن کے ذریعے سے. یہ تعلیم ہے نا لوگوں کو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے. مسجد نبوی کی تعمیر کروائی. بعد میں یہی مسجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تبلیغ کا مرکز بنی. سب سے پہلے حضرت ابو بکر اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. ابو بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے دوست تھے. انہوں نے دین کے کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مدد کی اور آخری وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. 63 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے بچوں، یہ آپ ہے نا ہم ہے نا آج ہے نا یہ سبق مکمل کر چکے ہیں. اس کے تعلق سے چلیے سوچئے اور بتائیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے پالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کیا خوبیاں تھیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. جزاک اللہ خیر.